آج بھی موجود ہے دنیا میں غازی کا علم، آج بھی موجود ہے دنیا میں غازی کا علم، اہل باطل میں علم عباس کا باتا نہیں۔ آج بھی موجود ہے دنیا میں غازی کا علم، اہل باطل کو علم عباس کا باتا نہیں۔ اس قدر چھایا ہوا ہے آج تک روب و جلال، کوئی بھی عباس کی جھوٹی قسم کھاتا نہیں۔ کربلا کے واسطے حیدر کو بیٹا چاہیے، کربلا کے واسطے حیدر کو بیٹا چاہیے، ہو اپنی طرح بے مثل و یکتا چاہیے۔ کربلا کے واسطے حیدر کو بیٹا چاہیے۔ آواز بلند کرو۔ محمد پڑھے برابی بھی خدا اشرف الانبیاء آواز بلند کرو۔ تو مجلس کر کے وہاں سے اور بنی آشو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد مات الوجود بسم الله كل موجود بالتحيات بالوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي الباقر الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى علي مظهر العجائب تجده قولا لقى في النغاية كل أمي وقام شيء جديد بعصمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا دي أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق صلوات حاضرین گرامی کا عزیزان محترم اداداران مظلوم کربلا، مظلوم دربار کوفہ، مظلوم دربار شام کے دوستوں، یہ خداوند عالم نے مخلوقات کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تاکہ جو مخلوق حیوان ہے وہ انسان کی حد تک آ جائے اور ان کا کردار، ان کا عمل سدھر جائے، ان میں کچھ بدل آئے۔ انسان اگر نبی نہ ہو تو انسان کی حد سے نکل کر حیوان تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی اسی لیے لائے گئے کہ حیوانیت سے نکل کر انسانیت تک آئے، انسان بن کے دکھائے۔ کردار بہترین کردار ہونا چاہیے، رفتار نبی کی رفتار کی طرح ہونا چاہیے، ہمارا عمل ہمارے نبی کی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن جب نبی پر کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا تو وہ صبر کرتے تھے، ہم پر کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دے تو ہم لڑتے ہیں، تو ہمارا کردار کس طرف ہے، ہمارا عمل کیسا ہے؟ سیرت نبی پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اسی طرح صبر کرنا چاہیے اور نبی کی سیرت پہ چلتے ہوئے انسانیت بتانی چاہیے، صبر، تاکہ سامنے والا کہے کہ تم کون
ملت سے بلانگ کرتے ہو، کون سی مذہب سے بلانگ کرتے ہو، اور وہ مذہب قبول کر لیں۔ پیغمبر اسلام نے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ یہودی آئے، عیسائی آئے، مجوسی آئے، آگ پرست آئے، فارسی آئے، اور آنے کے بعد اپنا کردار جب بتایا تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی انسان کے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کا پیغمبر بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو لوگ جاہل ہیں ان کو علم عطا کر کے، جاہل دور جاہلیہ میں لوگ، کوئی بادشاہ قریب نہیں آتا تھا، جنگلی لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، بادشاہ اگر آئے ان پر حکومت کرنے تو کہتے ہمارے پاس زراعت کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس کلچر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر بادشاہ آ جائے تو ان سے 40 برسوں تک لڑا جاتا تھا، بادشاہ سے جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، 40 برسوں تک لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن بادشاہ ان پر حکومت کر نہیں پاتا تھا۔ یعنی جن پر بادشاہ حکومت کر نہیں پائے اور دم توڑ دے، دیکھیں کہ جنگلی لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، جن پر بادشاہ حکومت نہیں کر پائے اور دم توڑ دے، اسے بادشاہ کہتے ہیں، اور جن پر نبی حکومت کر جائے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ بادشاہ دم توڑتا ہے، نبی اللہ دم جوڑتے ہیں، کیونکہ دم دم علی علی ہے، علی علی علی، واہ واہ کیا کہنا ہوا، ہر دم علی ہے، ہر منزل پہ علی ہے، ہر جگہ پہ علی ہے، منبر پہ علی ہے، مسجد پہ علی ہے، دوش پیغمبر پہ علی ہے، بستر رسول پہ علی ہے، ارے محشر میں علی ہے، فرات پہ علی ہے، ہر جگہ علی ملیں گے۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، جہنم علی کے دشمنوں کے لیے بنی ہے، جنت علی کے دوستوں کے لیے بنی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو کوئی ایسے لوگ تھے، کوئی قریب نہیں آتا تھا، لڑائی جھگڑا، باتوں باتوں پہ جنگ اور نازیبہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ حکومت کرے تو کس لیے کرے، کس واسطے کرے، لیکن نبی اللہ نے اپنے کردار سے انہیں بدلا، انہیں انسان بنایا، انہیں رہنے کا سلیقہ بتایا، ان کو معاشرے میں کس طرح رہا جاتا ہے قرآن مجید اور حدیث سے سکھایا۔ اور نبی کے بعد پھر امامت آئی، وحدانیت میں یقین کامل رکھنا، نبوت میں یقین کامل رکھنا اور امامت میں یقین کامل رکھنا۔ میں نے ایک جملہ شاہ خراسان میں کہا تھا، کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے، میں یہاں پہ وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص شک میں مبتلا ہوا، شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اس کی کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، وسوسہ پیدا کر دیا، اور وہ مولا علی کے پاس آپ کو کہتا کہ میں کافر ہو چکا ہوں۔ مولا علی نے کہا تو کافر نہیں ہوا، کہا کہ مولا میں نے جو ہے اللہ ہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں کر پایا، کہا تو کافر نہیں ہوا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ مولا علی کا ایک جملہ سن لیجیے، پھر میں جو ہے اماموں کے معجزات آپ کے سامنے درپیش نظر کروں گا کہ مولا علی کا ایک جملہ کہ شک اچھا راستہ ہے اور بری منزل ہے، شک کرنا اچھا راستہ ہے اور منزل بری ہے۔ یہ میں نے وہاں عرض کیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے، ان کے علم کے اضافے کے لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں یہاں پہ۔ شک کرنا اچھا راستہ ہے لیکن منزل بری ہے۔ شیطان نے دماغ میں ڈالا، دل میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، یہ اچھا راستہ ہے، شک کیا، اس پہ ریسرچ کریے، اس پہ وقت کریے کہ اللہ ہے، اللہ اللہ الصمد پڑھیے، حدیث کے ذریعے سے جانیے، قرآن کے ذریعے سے جانیے کہ اللہ تعالیٰ، ریسرچ کریے اور پھر اس کو آپ یقین کامل تک پہنچیے۔ شک اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے، اور یقین کامل اچھی منزل ہے۔
آتما جو شک کرنے کے بعد اس پر ریسرچ کرے، اس پہ وقت کرے اور مطالعہ کرے قرآن مجید کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، اور یقین کامل تک آ جائے تو پھر اچھی منزل ہو جاتی ہے۔ واہ واہ کیا کہنا واہ۔ جو لوگ شک کرنے کے بعد نبی اللہ کو مارنے کی کوشش کرے وہ بری منزل پر ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کو ارے اپنا رہبر مان لے وہ اچھی منزل پر ہے۔ ایک صلوات محترم، یہ سفر کا مہینہ قیدیوں کا مہینہ ہے، بیماروں کا مہینہ ہے، بیمار کربلا کا مہینہ ہے، قیدیوں کا مہینہ ہے۔ تو بیمار کربلا کی میں 2-3 معجزات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مل کر صلوات پڑھیے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ سید سجاد ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر پہ تھے، اور سفر میں کہیں پر قیام کیا مکے اور مدینے کے درمیان، اور خیمے لگائے گئے۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو سید سجاد آئے، کہا کہ یہاں تو ہمارے شیعہ جنوں کی بستی ہے، شیعہ جن بسا کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے قیام کر دیا، ان کی جگہ تنگ ہو گئی۔ آواز آئی، اے وقت کے امام، اے سید سجاد، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، السلام علیکم یا امام، ہم استقبال کرتے ہیں، آپ آئیے، آپ ہمارے امام ہیں۔ اور ایک طبق بیچا جس میں انگور، سیب، انجیر، کیلے، یہ 4 پھلوں کا نام قرآن مجید میں ہے۔ دودھ اور شہد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ پھل بھیجے کہ اے وقت امام، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے کہ جن بھی امام کو تحفے میں کچھ عطا کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، ہم اپنے امام کو کچھ، وقت امام کو کچھ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کچھ، ہمارے پاس کردار ہے، ہمارے پاس وفاداری ہے، ہمارے پاس اعمال ہے۔ ہمارے وقت کے امام کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آج ہمارے اعمال وقت کے امام کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا کردار اتنا بہترین کردار ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے؟ امام ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام ظہور نہیں فرما رہے کہ یہ ہے کہ ہمارے کردار بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے کردار اچھا ہونا چاہیے، بہت بہترین کردار ہونا چاہیے۔ جنوں کا طبق آنا، تحفہ آنا امام کے لیے ہماری طرف سے کیا جاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز کم سے کم آپ پڑھ لیا کریے امام کے لیے، عزاداری کریے۔ اب یہ نیا فائل سوٹ ہو گیا ہے کورٹ میں کہ بچے ماتم نہ کریں، معاذ اللہ۔ دیکھیے کہ یہ شیطانی چرخہ ہے، شیطان کا ایک حربہ ہے کہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل کے پاس آیا، بی بی ہاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان چاہتا کیا تھا؟ ابراہیم کیا چاہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ شیطان کیا چاہتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی چھری ہے، خون اسماعیل علیہ السلام کا نکلنے والا ہے، اور تکلیف کس کو ہو رہی؟ تکلیف شیطان کو ہو رہی ہے۔ اسی طرح آج کے جو شیطان ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، عزاداری کو آبجیکشن لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کی قدرت ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کا ماتم، یہ دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حسین کا ماتم یہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک نہیں رکے گا حسین کا ماتم۔ دیکھیں کہ جب رسول اللہ کے دانت جنگ احد میں شہید ہوئے تو اویس قرنی نے اپنی دانت توڑ دی۔ پیغمبر اسلام نے یہ کہا نہیں کہ اپنے دانت کیوں توڑے، خون کیوں نکالا۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام اس کی محبت سے راضی تھے، پیغمبر اسلام کے لیے اس کی محبت تھی، اس سے پیغمبر اسلام راضی تھے۔ اسی طرح ہم جو حسین علیہ السلام کی محبت میں زنجیر مارتے ہیں،
کما مارتے ہیں، اس سے حسین علیہ السلام راضی ہے، غازی عباس علمدار راضی ہے، تو شیطان کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ شیطان کو کیوں تکلیف ہو رہی؟ سمجھنے کی کوشش کریے عزیز محترم، یہ اصل میں وہابیوں کا حربہ ہے کہ عزاداری کو کس طرح روکا جائے، کیونکہ اس عزاداری سے کتنے پنڈت ہندو جو ہے حسینی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں حسین علیہ السلام کا ماتم صرف ہم نہیں کرتے، بلکہ ہندوستان میں بہت سے ہندو ایسے ہیں جو حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں، ان کو ہمارے سے تکلیف نہیں ہے، بلکہ جو ہندو ہو گئے حسینی ان سے تکلیف ہے، اسی لیے یہ آبجیکشن اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان ہے یہ محبت کا دیش ہے، ہندوستان وہ دیش ہے جہاں پر امام حسین نے خواہش کی تھی کاش میں ہٹ جا، کہ میں یزید ابن زیاد میں ہٹ جا، میں چلے جاؤں عمرے ساتھ ہٹ جا، کہ میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین ہند آنے کی جو ہے خواہش کی تھی، لیکن یہ ہندوستان نہیں۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں اس زمانے میں ہندوستان کون سا تھا؟ آج جو سرحدیں ہیں وہ سرحدیں نہیں، وہ ہندوستان کا جو پاکستان آج ہے، سرحد جا کے عراق اور سعودی عربیہ سے جا کے مل جاتی تھی، اسی لیے قریب تھا ہندوستان، ہندوستان میں محبت پائی جاتی تھی۔ حسین علیہ السلام نے خواہش کی ہٹ جا عمرے ساتھ میں ہندوستان چلے جاؤں، اس کا معنی یہ ہے محبت حسین ہندوستان آ گئی۔ ہر ہندو حسین سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان حسین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ علم بردار انسانیت حسین علیہ السلام ہے، علم بردار انسانیت حسین علیہ السلام ہے۔ دوستو حسین علیہ السلام کا کردار اپنائیے اور صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزاریے۔ دیکھیے کہ سید سجاد ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک ہرنی تشریف لائی، ہرنی دیکھیے کہ ہم اگر آپ بیٹھے رہے تو ہرن جو جنگل میں ہوتا ہے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم، آئیے مولانا سلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک بہترین سلوات پڑھیے جو جنگلی جانور ہے وہ انسان کو دیکھ کے قریب نہیں آتے، لیکن یہ ہرنی ہے امام کے قریب آ رہی ہے۔ اس سے ہی سمجھ لیجئے امام حجت خداوند عالم ہوتا ہے، وہ انسانوں کا بھی امام ہوتا ہے اور جانوروں کا بھی امام ہوتا ہے، ہر مخلوقات کا امام ہوتا ہے۔ یعنی 7 آسمان اوپر فرشتے اور ملک کا بھی امام ہوتا ہے، 7 طبق زمین کے نیچے جتنے بھی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کا امام ہوتا ہے، اور سب کو رزق بھی امام پہنچاتا ہے، آسمان والوں کو بھی زمین والوں کو بھی۔ اب جو ہے امام نے فرمایا کہ وہ امام سے آ کے لپٹ کے اس قدموں پر رونے لگی، گریا کرنے لگی ہرنی۔ صحابہ اکرام تشریف فرماتے، کہا امام یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اس کے بچے کو ایک شکاری نے گرفتار کر لیا اور یہ دودھ پلانا چاہتی ہے اپنے بچے کو، لہذا مجھ سے آ کے التجا کر رہی ہے، التماس کر رہی ہے کہ آپ شکاری سے کہہ دے وہ میرے بچے کو چھوڑ تاکہ میں اسے دودھ پلاؤں۔ امام علیہ السلام دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہم سے کوئی آ کے کہے تو ہم کہیں گے کہاں شکاری ہے، ہم کیسے اسے ڈھونڈیں، ہم کیسے، ہماری رسائی اس تک نہیں ہے، لیکن یہ وقت کا امام ہے، انہوں نے صرف آواز دی سید سجاد نے اور شکاری دوڑتا ہوا آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جب وقت کا امام پکارے تو لبیک کہتے ہوئے آ جانا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ، صلوات پڑھیے محمد کہ شکاری کہاں پر ہوگا، امام کہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن جب امام نے پکارا تو وہ آیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا امام جب پکارے گا ہر مومن جو ہے خانہ کعبہ کے پاس ہوگا اور خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا جائے گا۔ منتقم امام حسین امام زمانہ ہے، ہم ساتھ دیں گے۔
ہمیں ساتھ دینا ہے. شکاری آیا, امام نے فرمایا اسے دودھ پلانا ہے, اس کا بچہ تو نے جو ہے پکڑا ہے اسے چھوڑ دے. اب امام کا چلا یہ تھا حجت خدا بند عالم کہ شکاری نہیں کہا کہ میں تجھے اس کی رقم ادا کروں گا. بچے کو چھوڑا, دودھ پلایا, اور امام کے جلال کو دیکھ کر شکاری آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے, کہتا میں نے بچے کو آزاد کر دیا. یہ ہے انسانیت. میں کہوں گا اے شہید سجاد بیمار کربلا, آپ نے ایک ماں کو اس کے بچے سے ملا دیا, بچے نے دودھ پیا, آپ کو دعا دی. لیکن کربلا میں بہت سے مائیں تھیں. رباب تھی, چھوٹا سا 6 مہینے کا علی اصغر تھا, لیکن وہ ماں تھی کہ دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھی, پانی بھی نہیں تھا, کھانا بھی نہیں تھا. جب بھی آپ مشق سکینہ دیکھیں, عباس علمدار کو یاد کر کے خوب گریا کرنا. علم عباس دیکھے تو سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیے نا, دعا قبول ہو جائے گی. کیونکہ عباس کے علم کو دیکھو تو فریرہ اس طرح ہوتا ہے. عباس کے علم پہ سفید فریرہ ہوتا ہے, اس پہ لال خون اڑا ہوتا ہے. جب تلوار چلی ہے عباس کے بازو پر تو خون علم پہ اڑا ہے, وہی خون عباس علمدار کا ہے. دوستو علم عباس پہ جو مشکیزہ ہوتا ہے کتنا چھوٹا مشکیزہ ہوتا ہے. مانو کہ وہ جو ہے ایک علم پہ ایک دل ہو, وہ دل جو ہے نا عباس علمدار کا دل سکینہ کی امید تھی, سکینہ تک پانی پہنچ جائے. عزیزو ایک مرتبہ وہ علی کا لال, وہ زہرا کا لال جسے عباس کہتے ہیں, بی بی زہرا نے دعا دی تھی یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا عباس ہے جو حسین کی حفاظت فرمائے گا. عباس علمدار جب مشکیزہ اور علم لے کے نکلے ہیں, ایک مرتبہ جا کے نہر فرات پر قبضہ کیا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. ارے علی اصغر کی پیاس. جزاکم ربکم خیر. میر انیس فرماتے ہیں عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوئے. حسین علیہ السلام پر عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے یہ کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جب کوئی مرتا ہے تو آپ پرسہ دینے جاتے ہیں, سب سے پہلے ہمدردی والا یہ لفظ کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی, کیوں رو رہے ہو, کیوں گریہ کر رہے ہو. کہا کہ ہم پرسہ دینے آئے ہیں, ہمدردی پیش کرتے ہیں. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے یہ کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزو, عباس علمدار نے نہر فرات پر قبضہ کیا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی. یہ وفادار نے, علمدار نے, لشکر کے سردار نے پانی نہیں پیا. یہ ہے وفاداری. مشق سکینہ بھرا اور مشق سکینہ بھر کے لوٹ رہے تھے. یہ بازو وہ ہے جو چادر بی بی زینب کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بازو وہ ہے جو حیدر کرار کے بیٹے کے بازو ہے. یہ بازو وہ ہے جو سکائے سکینہ کے بازو ہے. یہ بازو وہ ہے جو حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے بازو ہیں. ایک مرتبہ تلوار چلی, عباس علمدار کا دائنا بازو کٹ گیا. ہاں عزیزو, اس طرح پوچھا نہیں دیا جاتا ہے. جب مجلس عزا برپا ہو اور جب عباس علمدار کا مسائل پڑھا جائے تو اس طرح پرسہ نہیں دیا جاتا. میں پڑھوں گا شام میں بھی آؤں گا, لیکن پہلے تھوڑا سا جملہ عباس علمدار کی شہادت کی میں پڑھ لوں کہ ایک تلوار چلی, عباس علمدار کا بایاں ہاتھ جدا ہوا. وہاں پر حسین کربلا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں. علی اکبر سے کہا, علی اکبر دیکھتے رہنا. اب علی اکبر نے کہا بابا, علم نے دائیں سے بائیں کی طرف کروٹ لی, علم نے بائیں سے دائیں کی کروٹ لی. اب جو علم ہچکولے کھا رہا ہے, مولا حسین کا ایک جملہ تھا, ارے میرے بھائی کی خیر ہو. ارے وہ عباس جس نے اپنے بھائی کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا, جس طرح ام البنین کہتی رہی میں قلیز ہوں, میں ماں بننے نہیں آئی ہوں, میں
कनीज हूँ, बीबी ज़हरा की कनीज हूँ, मैं माँ बनने नहीं आई हूँ। अब्बास अलमदार ने अपने आप को कभी भाई कह के, हुसैन को भाई कह के नहीं पुकारा। और दोस्तों यही भाई है, जब शहीद हो जाता है तो आगे आगे हुसैन का सर है, पीछे अब्बास अलमदार का सर नेज़े पे सवार नहीं होता। अरे अकबर, अली अकबर का सर, अली असगर का सर, एक मरतबा हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में खारदार तो और शाम की आवाजें बुलंद करते हुए जब शाम के बाजार में पहुंचे हैं सैयद सज्जाद, आप देखिए करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का बाजार, बाजार शाम है, लोग तमाशाइयों का मेला है, अली की बेटियां बेमकना व चादर है, हाथों में रसन बंधी हुई है और बाबू साथ में खड़ा किया गया है। मैं कहूंगा आपकी माओ बहनों की चादरें सलामत रहे। इस्लाम के लिए हुसैन ने अपनी माओ बहने की चादर लुटा दी। और शाम का बाजार है, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में खारदार तौक है। एक ज़ईफ इंसान दौड़ा हुआ आया, आने के बाद कहता है आप लोग बागी हैं? का हम बागी नहीं हैं। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा, हम अहले बैत हैं। बस ये कहना था। उसने अपना अमामा उतार के फेंक दिया, उसने गिरेबान चाक कर दिया। कहता है कि मुझे नहीं पता था, अरे लोगों ने यही बताया कि आप लोग बागी हैं। अरे बागियों को इस तरह नहीं लाया जाता, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में खारदार तो। और दोस्तों एक रवायत बताती है 3 दिन तक खड़ा किया गया, एक रवायत बताती है 12 घंटे तक खड़ा किया। मुझे कुछ रवायतों से बहस नहीं है बाबू साहब पर, लेकिन आज सोचिए कि खड़ा इस तरह किया गया कि बीबियों की चादर नहीं है, बीबियों के सर पर चादर नहीं है, हाथ रसन से बंधे हुए हैं, तमाशाइयों का मेला है। मौला अली कभी भी बीबी ज़ैनब को नामहरमों के सामने नहीं आने देते थे। आज तमाशाइयों का मेला है और ज़हरा की बेटी रसन बजता है। एक मरतबा यजीद के दरबार में लाया गया, छोटे छोटे बच्चों को जल्लाद खींच रहे थे। यजीद दरबार में बैठा हुआ, तकब्बुर से बैठा हुआ था। मौला अली का सर, मौला हुसैन का सर जैसे ही, अली हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जैसे ही अली के बेटे का सर लाया गया तबक में, और यजीद एक छड़ी लिए हुए था। क्या सुन रहे आप? और हुसैन अलैहिस्सलाम के दंदान पे मारता जाता था, कहता जाता है हुसैन तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। हुसैन, एक बच्ची खड़ी हुई थी जो खड़ी नहीं हो पाती थी। कहा तू कौन है? फरमाया मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। कहता है तू खड़ी क्यों नहीं होती? कहा तेरे जल्लादों ने इस तरह मुझे रस्सी से बांध दिया गया है कि मैं खड़ी नहीं हो पाती। एक मरतबा सीधा जो है रस्सियों को खोला गया, सकीना खड़ी हो गई। फरमाया कि तू हुसैन अलैहिस्सलाम का सुकून है ना, ऐसा कर मैं मोहब्बत का इम्तिहान लेता हूँ, अगर तू अपने बाबा को पुकारेगी और तेरे बाबा का सर आ गया तो समझ लेना तो इम्तिहान में कामयाब हो गई। अज़ादार क्या सुन रहे आप? हाय वो सकीना जो हुसैन के सीने पे सोती थी, आज इम्तिहान लिया जा रहा है। एक मरतबा सकीना ने गले में कुर्ते को बुलंद किया, पुकारा है बाबा हमारे मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। लोगों ने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जो है बुलंद हुआ, और बुलंद होने के बाद सकीना की ओर चला आया, और जैसे ही करीब आया सकीना ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। अरे बाबा आपके बाद खैमे जला दिए गए, अरे ज़ैनब की चादर छीन ली गई, अरे बाबा तमाचे मारे गए। बारला इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा दे। बारला हमें तो जो हज उम्रा ज़ियारत के मुतमन्नी उन्हें हरमैन शरीफैन के क़िबलतैन की ज़ियारत से नवाज दे। बारला हमें वास्ता है उन कैदियों का कि हमें शाम की ज़ियारत से नवाज दे और शाम की ज़ियारत को खोल दे। ऐ खुदावंद आलम हम में से जो कोई बीमार होने शिफाए कामिला फरमा दे, हम में से जो बेघर होने घर अता फरमा दे, हम में से जो लावलद होने औलाद अता फरमा दे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर करार के चाहने वाले बच्चों की जान और माल इज्जत तो आप उनकी हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़माने का ज़हूर अता फरमा दे, उनके अवान अंसार में शुमार फरमा दे। एक सूरह फातिहा कुल मोमिनीन और मोमिनात के नाम से।
Hey.